الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين اللهم آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني حبك بقلب كلي وأرضيك بجهد كلي اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدني وسددني اللهم أهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام یوم القیامہ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری حدیث ہے حدیث 33۔ فیصلے کرنے کے لیے ایک اہم قاعدہ جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے انشاءاللہ ہم مل کے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ عن ابی عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البحقي عن ابی عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حدیث حسن رواه البحقي۔ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر محض دعوے کی بنیاد پر لوگوں کا حق تسلیم کر کے ان کو دے دیا جائے تو لوگ دوسروں کے مالوں اور جانوں کے بارے میں اکثر دعویٰ کرنے لگیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ گواہ لانا مدعی کے لیے ضروری ہے یا لازمی ہے، اور قسم اٹھانا منکر یعنی کہ انکاری جو مدعی علیہ ہے اس کے ذمے ہے۔ حدیث کے جو لفظ با لفظ ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ عن ابی عباس ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، یعنی کہ حضرت ابن عباس سے اور حضرت عبداللہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، لو یؤتی الناس، اگر دیے جائیں لوگ، بدعواہم، ان کے دعوے کرنے کی وجہ سے، لدعی رجال، تو دعویٰ کر دیں لوگ، اموال قوم، لوگوں کے مالوں پر، ودماءہم، اور ان کے خونوں پر، لیکن البینۃ، لیکن بینہ ہے یعنی کہ گواہی پیش کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، علی المدعی، جو مدعی ہے اس کے ذمے ہے، یعنی کہ جو دلیل لے کے آئے گا اس کے لیے ہے کہ وہ دلیل لے کے آئے جو کسی کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ والیمینی، اور قسم کھانا، علی من انکر، اس کے ذمے ہے جو انکار کرے، یعنی کہ مدعا علیہ جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، ایک الزام لگانے والا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ حدیث حسن رواہ البحقی۔
چلیں انشاءاللہ ہم حدیث کی تشریح کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا فائدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کوئی سچویشن پیش آئے، ہم قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے والے بنیں۔ اس حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ دعووں، مقدموں، جھگڑوں کے فیصلے کرنے کے بارے میں ایک قاعدہ بتا دیا گیا، ایک اصول بتا دیا گیا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ فیصلے کرنے میں اس پر عمل کیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، جس کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پھر یہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ قاضیوں، ججوں، سرداروں، اس کے علاوہ بہت سے جو رہنما ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا رہنما اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان ان باتوں کو پیش نظر رکھے گا تو وہ بہترین فیصلے کر پائے گا سنت کے مطابق۔ یہاں پہ چند اصول جو ہیں ہمیں شریعت سے ملتے ہیں کہ وہ اس پہ نظر تھوڑی ڈال لیتے ہیں کہ شریعت نے انسانوں میں مساوات، برابری پیدا کرنے، انصاف دلانے کے لیے ہر مدعی کو یکساں قرار دیا ہے، اور اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ دعوے دار دینی ہے، اخلاقی ہے، مالی ہے، معاشرتی ہے، یا اس کی دینی، مالی اور معاشرتی حیثیت کیا ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر مدعی سے اس کھلے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ پھر دوسرا جو بتایا گیا، مدعی کسی انسان کے ذمے کسی حق کا دعویٰ کر کے اسے ملزم بنا رہا ہے، جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر انسان بری ذمہ ہے، وہ بری ذمہ پیدا ہوا ہے، ہر انسان بے گناہ ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذمے کوئی الزام ثابت کرنے کے لیے قوی حجت چاہیے، مضبوط دلیل چاہیے، اور گواہی مضبوط ترین دلیل پر ہی ہوگی۔ اور تیسری بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی شخص کے دعوے سے فیصلہ کر دیا جائے تو کتنے ہی دعوے دار جو ہیں اٹھ کر لوگوں کے مال ہڑپ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے خون جو ہیں وہ محفوظ نہ رہیں، لوگوں کو ایسے ہی قتل کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے مال محفوظ نہ رہیں، بے انصافی عام ہو جائے۔ انہی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے مدعی کے ذمے گواہ لانا لازم قرار دیا گیا تاکہ فیصلہ جو ہے بے انصافی کے ساتھ نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ کیا جائے۔ اب انشاءاللہ تعالی دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا حکم جو آیا ہے لو یؤت الناس بدعواہم، کہ اگر دے دیا جائے لوگوں کو ان کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے، مطلب کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے ان کے دعویٰ کرنے کی بنیاد پر ان کو جو بھی جس بھی چیز کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ دے دیا جائے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پہ دینے والا کون ہے؟ جیسے کہ جج ہو سکتا ہے، یا کوئی فیصلہ کرنے والا، یا کوئی صلح کروانے والا ہو سکتا ہے۔ مطلب کہ اگر لوگ عدالت میں پہنچ جائیں اور جا کر دعویٰ کریں کہ یہ میری مرغی ہے، یا میری مرغی فلاں نے لے لی ہے، اور اس کی یہ بات سن کر جج اٹھ کر کہے کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے واقعی تمہاری مرغی لی ہے یا کوئی بھی مال لیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو۔ دعویٰ کرنے کا مطلب ہے کہ مجھے میرا حق دلایا جائے۔ کیا اس کے اس دعوے پر اس کی یہ بات مان لی جائے گی؟ نہیں۔ اب کوئی بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے یہ کتاب میری ہے، یہ پین میرا ہے، یہ قلم میری ہے، تو کیا لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جو چیز وہ کہیں گے یا وہ کہہ دینے سے کہ یہ میری ہے اس کی بن جائے گی؟ نہیں، دینے والا اس طرح نہیں دے گا، اس کے لیے ایک اصول دیا جا رہا ہے، یعنی کہ جج ہے یا صلح کروانے والا ہے، یا گھر میں ایک ماں ہے، باپ ہے، یا کوئی اور فرد ہے جو صلح کروا رہا ہے یا جو فیصلہ کر رہا ہے یا جو آپ کی بات کو سن کر فیصلہ سنانے والا ہے، تو کیا وہ جو پہلے آنے والا ہے اس کی بات سن کے اسی پہ فیصلہ سنا دے گا؟ نہیں، فیصلہ اس طرح سے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیے وہ بہترین اصول تھے، اور آج بھی وہ دنیا میں مانے جاتے ہیں اور وہ درست ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دونوں فریقوں کی بات سنی جائے پھر فیصلہ کیا جائے، صرف ایک فریق کی بات سنی جائے اور فیصلہ دے دیا جائے جو درست نہیں ہے، دونوں کی بات سنی جائے گی، پھر اس پہ غور و فکر کیا جائے گا، پھر اس کا فیصلہ دیا جائے گا۔ دوسرا اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، شک کا فائدہ مجرم کو یا ملزم کو ہوگا، کیونکہ شک کی بنیاد پر آپ سزا کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔
دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. مثال کے طور پر میں آ کر کہوں کہ سائمہ نے مرغی چرا لی ہے، تو میں مدعی ہوں اور سائمہ مدعا علیہ ہے. کیونکہ میں دعویٰ کر رہی ہوں اور سائمہ انکار کر رہی ہے، تو سائمہ قسم کھا کر کہے گی کہ یہ مرغی میری ہے. جو دعویٰ کر رہا ہے اس نے قسم نہیں اس سے لی جائے گی، بلکہ وہ گواہ لائے گا. فار ایگزامپل اگر میں کہہ رہی ہوں کہ سائمہ نے یہ میری مرغی چرائی ہے، تو مجھے جو ہے گواہ پیش کرنے ہیں کہ مدعی کے ذمے ہے کہ وہ گواہ لائے، ثبوت لے کے آئے، اور مدعا علیہ صرف قسم کھائے گا کہ یہ جو چیز جو کہہ رہی ہے، سعدیہ کہہ رہی ہے کہ یہ مرغی میری ہے، تو یہ قسم سے یہ میری ہے، تو یہ مرغی اس کی ہو جائے گی. اگر مدعی جو ہے وہ گواہ لانے میں ناکام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک زرہ کسی نے چرا لی، تو وہ اپنا فیصلہ قاضی شریح کے پاس لے کر گئے. اس نے حضرت علی رضی اللہ کا فیصلہ رد کر دیا. کیسے؟ وہ زرہ جو تھی ایک یہودی کے ہاں سے برآمد ہوگی. کہتی ہیں کہ مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جو کہ قاضی شریح وہاں پہ اس وقت قاضی تھے، ان کے سامنے پیش کیا گیا. پہلی بات انہوں نے حضرت علی رضی اللہ سے کہی کہ آپ مدعی ہیں تو امیر المومنین ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہے، بلند صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بھائی ہیں، اور دوسری طرف غیر مسلم یہودی تھا. خیر کہتے ہیں کہ قاضی شریح نے کہہ دیا کہ اے ابو الحسن آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں اسی وقت کہنے لگے قاضی صاحب آپ نے پہلی ناانصافی تو یہی سے کر دی. مجھے ابو الحسن کہہ کر آپ کو کہنا چاہیے تھا اے علی لاؤ اپنا دعویٰ یا اپنا ثبوت پیش کرو. تم نے مجھے ابو الحسن کہہ کر پکارا ہے، تو یہ عزت کا مقام ہے. دیکھیں جب بھی کسی کو اس کی کنیت سے پکارا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگوں نے یہ حدیث کا سلسلہ شروع کیا تھا تو شروع میں نے بتایا تھا کہ عرب لوگوں کو جب ان کے نام کی بجائے ان کی کنیت سے پکارا جاتا ہے نا، تو وہ بہت عزت کا مقام ہوتا ہے. خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ میں اس وقت خلیفہ ہوں، نہ میں بلند مرتبہ صحابی ہوں، بلکہ اس وقت میں ایک مدعی بن کر آیا ہوں اور عدالت سے اپنا فیصلہ چاہ رہا ہوں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ اپنے گواہ لاؤ، اپنی دلیل پیش کرو، تو انہوں نے کہا کہ میرا غلام اور میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ میرے طرف سے گواہ ہیں. اب قاضی نے کہہ دیا کہ جب گواہی دی جاتی ہے تو اس میں بیٹے کی گواہی اور غلام کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرفداری کر دیں. غلام تو پہلے کچھ نہیں بولتا، اور بیٹا شاید اپنا باپ سمجھ کے تو اس کے حوالے سے اس کے دل میں نرمی آ جائے اور وہ غلط بیانی کر دے. وہ کر نہیں سکتے تھے، ان کا مرتبہ اتنا تھا. بہرحال عام حالات کی بات اگر ہم کریں تو خیر انہوں نے جو ہیں قاضی شریح انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی جو ہے گواہی قبول نہیں کی جاتی، اگر کوئی اور گواہی ہے تو وہ پیش کریں. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی گواہی نہیں ہے. اس پر پھر حضرت علی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ ہے عدلیہ، کہ انتظامیہ اگر عدلیہ کے تابع نہ ہو تو وہ ظلم کرے گی. سبحان اللہ کہ فیصلہ سنی سنائی بات پر نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کی چرب زبانی ہونے کی بنیاد پر کہ وہ بہت زیادہ بولنے والا ہے اس کی بنیاد پر اس کا فیصلہ سنا دیا جائے. عام طور پر جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا تو لوگ جھوٹی دلیلیں لا کر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ گواہ لاؤ، ورنہ لوگ دوسروں کے پاس قیمتی یا اچھی چیزیں دیکھیں گے تو وہ دعویٰ کرتے رہیں گے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے. اس طرح لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں رہیں گے. اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے اور کوئی بھی اٹھ کر الزام لگا دے کہ فلاں نے میرا قتل کیا ہے، تو کیا یہ مان لیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں. قیاس یا گمان پر یا صرف اندازوں پر کسی پر جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ گواہ لے کے آؤ. جو گواہی دے گا اگر وہ غلط گواہی دے گا تو اس کی سزا وہ خود بھگتے گا، اور اگر وہ صحیح گواہی دیتا ہے تو وہ انصاف کا ساتھ دے رہا ہے. پھر یہ کہ ثبوت کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. پہلا ہے گواہی دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو. اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو. ایسا ہر معاملے میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو شاید یاد ہو یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئیں گے، یہ صرف قرض کی صورت میں ایسا ہوگا. خیر آگے کیا ہے کہ مدعا علیہ کا خود اقرار کر لینا، مطلب کہ گواہی کی صورتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ مدعا علیہ کا خود اقرار کر لینا، یعنی کہ
جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے وہ خود اقرار کر لے، مطلب کہ میں نے سائمہ پر الزام لگایا اور اس نے اسے مان لیا کہ ہاں میں نے سعدیہ کی مرغی کو چرایا ہے، تو اس نے اقرار کر کے مان لیا، خود ہی کہہ دیا کہ ہاں میں نے یہ چرایا، تو کام وہیں پہ ختم ہو گیا کیونکہ وہ مان گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، ایک آدمی آیا جو دوسرے آدمی کو تسمے سے کھینچ رہا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے قتل کیا ہے جس پر وہ الزام لگا رہا تھا؟ تو مدعی نے کہا اگر میں نے اس کا اعتراف نہ کیا تو میں گواہی پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے اس کا قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس کو کس وجہ سے قتل کیا؟ اس نے کہا میں اور وہ ہم دونوں درخت کے پتے جھاڑ رہے تھے، اس نے مجھے گالی دے کر غصہ دلایا، میں نے کلہاڑی سے اس کے سر پر ضرب مار کر اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ تم اپنی جان کے بدلے ادا کر سکو، یعنی کہ عطیت دے دو؟ اس نے کہا میرے پاس میری چادر اور کلہاڑی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ بات کافی طویل ہے، اس کو میں خلاصتاً آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ سب سے پہلی گواہی خود انسان کے اپنے خلاف ہوتی ہے۔ اگر مدعا علیہ اقرار کر لے تو اس کو گواہی مان کر سزا دی جائے گی، یہ کافی ہے، کسی ثبوت یا گواہی اور دلیل کی ضرورت تب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو بندہ خود ہی مان رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کے لیے کوئی گواہ کی، کوئی ثبوت کی، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور دلیل اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے، ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حنین کے سال ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، پھر جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو کچھ شکست سی دکھائی دی، تو میں نے ایک مشرک کو دیکھا کہ وہ ایک مسلمان پر چڑھا ہوا ہے، تو میں نے فوراً سے گھوم کر پیچھے سے آیا اور اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ وہ شخص مجھ پر پلٹا اور اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری روح قبض ہونے کو ہے، یعنی کہ وہ لڑائی کا منظر بتا رہے ہیں۔ آخر جب موت نے اسے آ دبوچا تو تب اس نے مجھے چھوڑا، پھر میں عمر بن خطاب سے ملا اور ان سے پوچھا لوگوں کا اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا، لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر سنبھل گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر کوئی گواہ پیش کر دے تو وہ مقتول کا سارا مال و اسباب اسے ملے گا۔ یہ عام جملہ جو بطور دلیل لایا جا رہا ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ میں قتل کی اجازت ہے، پھر جو مقتول کا مال و اسباب قاتل کے حوالے کیا جائے گا، جو کہ قتل کرتا ہے اس کو دے دیا جائے گا، یہ ایک عام حکم دیا جا رہا تھا اس وقت۔ تو ابو قتادہ کھڑے ہوئے اور کہا میری طرف سے گواہی کون دے گا؟ پھر وہ بیٹھ گئے، کیونکہ کسی نے گواہی دینے کے لیے کوئی اٹھا ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو اس پر گواہ پیش کر دے تو مقتول کا سارا مال و اسباب جو ہے اس کو ملے گا۔ ابو قتادہ پھر سے کھڑے ہو گئے، میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا میری طرف سے کوئی گواہی دے گا؟ کہتے ہیں پھر کسی نے گواہی نہیں دی، وہ پھر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیسری دفعہ پھر وہی کلمات دہرائے، اس مرتبہ کہتے ہیں میں پھر کھڑا ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قتادہ، یعنی کہ کس چیز کے متعلق تم بات کر رہے ہو؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ سچے ہیں اور اس مقتول کا ساز و سامان میرے پاس ہے، میرے حق میں ان کو راضی کر دیں کہ یہ مقتول کا سامان مجھ سے واپس نہ لے۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ کتنے سچے لوگ تھے نا اس وقت۔ پچھلی حدیث میں بھی دیکھی جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے تو وہ خود ہی مان گیا کہ ہاں میں نے مارا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس کلہاڑی تھی اور ہم پتے نکال رہے تھے تو میں نے اس کو مار دیا، ورنہ آج کل کے دور میں دیکھیں کہاں لوگ مانتی ہیں۔ اور اس میں بھی دیکھیں وہ 3 دفعہ دہرانے کے بعد خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ سارا ساز و سامان میرے پاس ہے، آپ ان کو میرے حق میں جو ہے وہ راضی کر دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے ایک شیر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے، آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کا ساز و سامان تمہیں دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا، چنانچہ وہ سارا ساز و سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کو دے دیا۔ پھر میں نے اس سے ایک زرہ کو بیچ کر ایک باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد مجھے حاصل ہوا، اور یہ حاصل ہوا کیسے؟ گواہی دینے پر۔
اگر وہ کوئی گواہی نہ دیتا تو ابو قتادہ کو وہ سامان نہ ملتا. دعویٰ ابو قتادہ کا تھا، اور گواہی کس نے دی؟ جس کے پاس وہ سارا مال تھا. وہ خود بھی رکھ سکتا تھا، خاموشی اختیار کرتا، کسی کو نہ پتہ چلتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے التجا بھی کی مجھ سے کہ یہ مال نہ لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اسی کو ملے گا جس نے محنت کی، جس نے کوشش کی، جو اللہ کے راستے میں لڑا. تو اس پر فیصلہ ابو قتادہ کے حق میں ہو گیا. دوسری شرط جو ہمارے سامنے آتی ہے، دوسری چیز مدعی جو ہوگا اس کا گواہوں کو پیش کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری کی جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی بیوی پر کسی کو دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے کے لیے دوڑے پھرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گواہ لانے کا مطالبہ کیا. یہ آپ کو یاد ہوگا لیان کے بارے میں جو ہے نا حدیث بیان کی جاتی ہے. جب سورۃ نور آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ہم اس کی ساری تفصیل پڑھیں گے. یہ لیان وہ ہوتا ہے کہ جب شوہر بیوی پر الزام لگائے تو بیوی کے وہ ناجائز کام کرتے یا کسی اور مرد کے ساتھ ہے، تو بیوی کے پاس گواہ نہ ہوں یا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کسی بندے کو لا سکے، تو وہ قسمیں کھا کر اپنے اوپر سے الزام کو جو وہ دھو سکتی ہے. یہ ایک خاص سچویشن ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ حدیث جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے. خیر anyway، آگے کیا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر حال میں گواہ پیش کرنے ہوں گے. اگر کوئی کسی پر زنا کا، کسی پر چوری کا، کسی پر قتل کا الزام لگاتا ہے تو اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے. اور قتل کے الزام میں کیا ہوتی ہے؟ 4 مرد کی گواہی لی جاتی ہے، اور زنا کے الزام میں 4 مرد کی گواہی ہوتی ہے. نمبر 3، تیسرا پوائنٹ جو سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ گواہی کی بنیاد پر فیصلہ جاری کرنا. عمارہ بن خدیمہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا نے بیان کیا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی سے گھوڑا خریدا اور بدوی سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں گھوڑے کی قیمت ادا کر سکوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چلے جا رہے تھے، جبکہ عراب بھی آہستہ آہستہ چل رہا تھا. تو لوگ اس بدوی کے سامنے سے آئے اور گھوڑے کا سودا کرنے لگے اور کہا کہ یہ گھوڑا ہمیں بیچ دو. انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید لیا ہے. تو اس بدوی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا اگر گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لو ورنہ میں اسے فروخت کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر رک گیا اور فرمایا کیا میں نے تم سے اسے خرید نہیں لیا؟ بدوی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے اسے تمہیں نہیں بیچا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے تو تم سے خرید لیا ہے. بدوی کہنے لگا چلو پھر گواہ لاؤ. تو حضرت خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا بیچ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم کس طرح سے گواہی دے سکتے ہو یا کیوں گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق کی بنیاد پر. سبحان اللہ، کہ اللہ آپ پر وحی بھیجتے ہیں، اللہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو میں یا یہ بدوی آپ پر ٹرسٹ کیوں نہ کریں اور ہم آپ پر ٹرسٹ کیوں نہ کریں؟ تو آپ نے سیدنا حذیفہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا. یہ وہی ہے جب قرآن پاک جمع کیا جا رہا تھا اور ایک آیت کے اوپر کہتے ہیں کہ گواہ نہیں مل رہے تھے تو ان کی گواہی کو لیا گیا جو 2 آدمیوں کے برابر تھی. پھر اس طرح اس آیت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا گیا. سبحان اللہ، یہ اتنے بڑے صحابی تھے. ایک اور روایت آتی ہے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تھی. ایک خاتون آئی اور کہنے لگی عقبہ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے، یعنی کہ دونوں کی میں رضائی ماں ہوں. ٹھیک ہے. عقبہ نے کہا مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور آپ نے اس سے پہلے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں. پھر انہوں نے ایک آدمی آل ابی احاب کے ہاں بھیجا
تاکہ وہ معلوم کر کے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے کہ نہیں۔ پھر عقبہ آپ رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور اس لڑکی کا نکاح دوسرے شخص سے کروا دیا کہ اس میں صرف ایک عورت کی گواہی پر آپ نے فیصلہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں نا، جو خواتین سے متعلق ہوتے ہیں، اس میں 4 مرد یا 4 گواہوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عورت ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ 4 مرد کہاں سے لے کے آئے گی؟ وہ مردوں کے سامنے جا کے تھوڑی پلا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کئی دفعہ ایک گواہ اور ایک قسم پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمایا۔ پھر یہ کہ ظاہری حالت پر فیصلہ کرنا، گواہ نہیں ہے لیکن ثبوت میں ظاہری حالت کو دیکھنا اور پھر فیصلہ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے سر کے اوپر پگڑی نہیں ہے اور وہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں بھی پگڑی اور اس کے سر پہ بھی پگڑی ہے۔ تو پیچھے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے میری پگڑی دے دو، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تمہاری نہیں ہے، یہ میری ہے۔ اب ظاہری حالت کیا بتا رہی ہے کہ آگے آگے جو جا رہا ہے اس کے پاس 2 پگڑیاں ہیں، ایک اس کے سر پہ ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کے پیچھے بھی جو جا رہا ہے اس کے نہ سر پہ پگڑی ہے نہ کوئی ہاتھ میں پگڑی ہے، تو وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ میری پگڑی ہے، میری پگڑی مجھے واپس کر دو۔ تو یہ ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ مدعی اپنے ظاہری فیصلے میں درست ہو سکتا ہے۔ اس نے قسم لی، اس سے قسم لی جائے گی اور پھر اس کے مطابق اس کو فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ یہ جو پگڑی اگلے بندے کے پاس ہے وہ پچھلے کی ہو سکتی ہے۔ ظاہری طور پہ یہی لگ رہا نا، ایک انسان 2 پگڑیاں تو نہیں نہ لے کے پھرے گا۔ اچھا سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا میں ایک اور مثال دے دیتی ہوں آپ کو کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے اور میاں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، بیوی کہہ رہی ہے یہ میرا ہے۔ سامان جس پر لڑائی ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ میک اپ ہے۔ اب ظاہری فیصلہ کیا ہوگا؟ میک اپ عورتیں لگاتی ہیں، مرد نہیں لگاتے۔ یہ فیصلہ بیوی کے حق میں جائے گا نہ کہ مرد کے حق میں، اس کے خاوند کے حق میں نہیں جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، جب 2 عورتیں آتی ہیں اور ایک بچے پر وہ لڑائی کر رہی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ ان کے دونوں میں سے ایک کا بچے کو بھیڑیے نے آ کے کھا لیا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر وہ کلیم کر رہی تھی یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلے فیصلہ یہ دیا کہ جو بڑی عمر کی عورت ہے نا اس کو یہ بچہ دے دیا جائے کہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ وہ اس کے ہاں آگے بچہ نہ ہو۔ جو جوان ہے تو وہ اس کے تو دوبارہ وہ کنسیو کر سکتی ہے۔ خیر آپ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا لیکن اس کے باوجود وہ عورتیں لڑتی رہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس فیصلے پر پہنچے کہ ایک چھری لائی جائے، چھری سے اس بچے کو کاٹ دیا جائے۔ اور جب یہ فیصلہ سنا دیا گیا تو جو اصل ماں تھی وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، آپ دوسری عورت کو ہی بچہ دے دیں، یہ اسی کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ جس سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ سنایا اور بچے کو اس کی صحیح ماں کے پاس بھیجا کہ ماں کو صحیح جو تھی اسی کے دل میں تکلیف ہونی تھی، بچے کو 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرے کو کیا پرواہ تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر فیصلہ وہ جو چھوٹی عورت تھی اس کے حق میں دیا کہ یہ بچہ جو ہے اسی کا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی دیکھ لیں مثال، جب وہ فیصلہ لایا جاتا ہے قمیض کے پھٹنے کا تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ گناہ گار ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت اس میں غلط ہے، عورت نے یہ کیا اور یوسف علیہ السلام اس پہ سچے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت اپنے خامن کی شکایت کرتی ہے کہ اس کا میاں خرچہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو اب سمجھ آ رہا ہوگا۔ اور جب وہ عورت آپ کو آ کے کہہ رہی ہے کہ میرا میاں مجھے خرچہ نہیں دے رہا، لیکن محلے بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں روز سامان آتا ہے، بچے روز کھاتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کس کے حق میں دیں گے؟ فیصلہ آپ میاں کے حق میں دیں گے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں سامان آ رہا ہے، بیوی جو ہے ناحق بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے کیا ہے کہ ہر معاملے میں ظاہریت پر معاملہ نہیں ہوگا، کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کئی دفعہ وہ صحیح درست نہیں ہوتا، اس پہ بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ خیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عتبہ بن وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو نصیحت کی تھی کہ زما کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے، یعنی کہ عتبہ نے کہا وہ میرا بچہ ہے، اس لیے اس پر قبضہ کر لینا۔ فتح مکہ کے سال سعد بن ابی وقاص نے اسے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر کے گئے تھے، لیکن عبد بن زمان جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے
اور میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، اور انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ عبد بن زمان نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، اسی کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد بن زمان وہ تمہارا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوتا ہے، اور زانی کے حصے میں پتھروں کی سزا ہوتی ہے۔ پھر سودا بن زمان جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، آپ نے ان سے فرمایا کہ ان سے پردہ کیا کرو کیونکہ اس میں عتبہ کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ ہاں، حالات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لونڈی کا بچہ ہے، اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، لیکن شکل جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ عتبہ کی ہے، کہ مطلب سعد بن وقاص جو ہے وہ ٹھیک ہیں۔ تو پھر کیا ہے، شک میں چیز پڑ گئی ہے تو اس کا کیا ہے، اب احتیاط کرو، اس سے پردہ کرو، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ پھر قسم لے کر فیصلہ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پر کوئی الزام لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے کیے ہیں، اور وہ جو جس پہ الزام لگا رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے وہ چیز لی نہیں ہے یا میں نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، اور وہ قسم بھی کھا رہا ہے، تو وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قسم کھا کر اس بات کا یقین دلا رہا ہے۔ جیسے آج کل بچے بلا وجہ ہی قسمیں کھا رہے ہیں، ایسی قسم نہیں ہوتی، وہ قسم حالات کو دیکھ کر دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق چھین لینا، کسی کا سودا بیچ دینا، تو یہ جو کچھ لے گا اس کا بھی بچے گا نہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے، اس میں مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ مال کو ضائع کرنے والی کون سی شکلیں ہوتی ہیں، یا مال ضائع ہونے کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چوری ہو جائے تو مال ضائع ہو جاتا ہے، کسی حادثے میں تباہ ہو جائے تو مال ضائع ہو جاتا ہے، کسی بیماری پہ لگ جانا وہ مال ضائع ہو رہا ہے، اولاد ناخلف ثابت ہو، مطلب کہ وہ شراب پی رہی ہے، جوا پی رہی ہے، غلط کاموں پہ وہ خرچ کر رہی ہے، تو اس سے جو ہے حرام راہ پہ وہ جو ہے مال اپنا لگا رہا ہے تو اس کو تباہ کر رہا ہے۔ نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا، استغفر اللہ، جیسے زنا وغیرہ لوگ کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم مال کو لے جاتی ہے، علاقوں کی ویرانی کا باعث بن جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے جلد کسی اور شے پر سزا نہیں ملتی، اور جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے، گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ظلم اور قطع رحمی کی سزا جتنی جلدی ملتی ہے کسی اور گناہ کی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ پھر یہ کہ جھوٹی قسم کے ذریعے مال کھانے والے پر قیامت تک ایک لگنے والا نقطہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیرا گناہوں میں سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کو ناراض کرنا، جھوٹی قسم کھانا، کوئی قسم کھانے والا اگر قسم کھائے اور فیصلہ اسی قسم پر موقوف ہو، مطلب کہ وہ جو قسم کھا رہا ہے نا اس کے قسم کھانے سے فیصلہ دے دیا جائے گا، پھر اگر وہ اس قسم میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل کر دے گا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا جو قیامت تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا اسے چاہیے کہ اسے دنیا میں ہی معاف کروا لے، کیونکہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے معاف کروا لے، اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں حصہ دلایا جائے گا، اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس قسم کھائے اور گرچہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا یہ کہا کہ اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین میں سے ایک بالش بھی ظلمن لے لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ کہ مدعی علیہ قسم نہ کھائے اور مدعی گواہ نہ لائے تو کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ کسی قبیلے کا سامان چوری ہوا اور انہوں نے کچھ جلاہیں جو ہوتے ہیں نا ان پر چوری کا الزام لگا دیا، ان پر تہمت لگا دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر کے پاس آئے تو انہوں نے ان جلاہوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب انہوں نے اقرار نہیں کیا تو ان کا راستہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ قبیلے کے لوگ نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو مارنے پیٹے بغیر ہی، امتحان ان کا لیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ تو نعمان بن بشیر نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کو ماروں؟
تو اس شرط کے ساتھ کہ ان کے پاس سے تمہارا مال نکلے تب تو ٹھیک ہے، میں ان کو مار بھی دیتا ہوں، سزا بھی دے دیتا ہوں، ورنہ میں تمہاری پشتوں کو بھی لے لوں گا، مطلب کہ تمہاری پشتوں پہ بھی ماروں گا اگر ان کے ہاں سے سامان نہ نکلا، یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا نا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا فیصلہ ہے، فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اگر تو کسی سے کوئی چیز پروو ہو ہی نہیں رہی، نکل ہی نہیں رہی، آپ بس اس کی شک کی بنیاد پر کسی پہ الزام لگا رہے ہو تو پھر ایسا نہیں کیا جائے گا، اس کی یہ ظلم کے کرائٹیریا میں پھر آ جائے گا۔ ہمیں پتہ کیا چلتا ہے حدیث کے اینڈ تک کہ دعویٰ خون میں بھی ہوتا ہے اور مال میں بھی ہوتا ہے، پھر یہ کہ دعوے کی بنا پر کسی کو اس کا حق نہیں ملتا جب تک کہ وہ ثبوت نہ لائے، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو اس کی قسم کھانی ہوگی۔ ہماری شریعت نے لوگوں کے خون اور مال کو کھیل تماشے سے محفوظ رکھا، اس طرح اگر ثبوت اور قسم نہ آئے تو دعوے خارج کر دیا جائے گا، دعوے کو جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا، نہ ہی وہ فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ نہ تو ثبوت ہے اور نہ ہی قسم ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کرنے والوں کو یہ حدیث فیصلے کرتے وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس کے مطابق پہلے دعوے دار سے جو ہے دلیل طلب کریں اور اس پر زور دینا چاہیے۔ اگر وہ شاہد نہ دے سکے یا گواہی نہ دے سکے یا دلیل نہ لا سکے تو مدعا علیہ انکاری سے قسم اٹھانے کا مطالبہ کرنا ہے، اور قسم اس کو دینی ہے۔ جب وہ قسم اٹھا لے تو معاملہ طے ہو جائے گا کہ یہ جو مال ہے یا جو الزام اس پہ لگایا جا رہا ہے وہ اس سے بری ذمہ ہے۔ یہ بنیادی اصول جو ہے قرآن اور سنت ہمیں دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سنہری اصولوں پر گامزن ہونے، ان کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہے سمجھنے یا سمجھانے میں تو یہ میری طرف سے ہے، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، اور جو حق اور سچ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اور سچ کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر دے، ان کو جما دے، اور ہماری زندگیوں میں وہ عمل ہم لے کے آئیں، اس پہ استقامت دکھائیں، اور جو بات جذبات میں منہ سے نکلی ہے وہ ہمارے دلوں سے ہمارے دماغوں سے معاف کر دے، اور ہمیں حق اور سچ اور صحیح علم لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب علیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔